نعیم صاحب آپ سے آغاز کروں گا. جو پارٹی لائنز یا پارٹی پالیسی کی اگر بات کی جائے تو علیمہ خان صاحبہ نے جو بات کی تھی کہ فی الفور تحریک کا آغاز کیا جائے 5 اگست کو، اس کو ہم نے پیک پر پہنچانا ہے جب غالباً 2 سال مکمل ہو جائیں گے. تو اس سارے سینیریو کے بعد گنڈا پور صاحب کی طرف سے جو اعلان ہو گیا کہ 90 روز کی اب تحریک چلے گی اور ہم گھر گھر جائیں گے، یہ ان پارٹی لائنز سے تو بالکل مختلف بات ہے. اور آپ پر تنقید یہی ہو رہی ہے کہ کنفیوژن ہے اسٹریٹجی کو لے کر، کیونکہ گنڈا پور صاحب کا جو اعلان ہے وہ تو تصادم رکھتا ہے بہت بڑا علیمہ صاحبہ کے بیان سے. تو یہ 5 اگست والے پلان کا کیا ہوا؟ بہت شکریہ مزمل بھائی، آپ نے موقع دیا ہے. مزمل بھائی، ہماری طرف سے تحریک کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے. اگر آپ دیکھیں پورے پاکستان میں، سندھ، بلوچستان، کے پی ہو یا پنجاب ہو، تمام جگہوں پر ایکٹیویٹیز جاری ہیں. آج بھی ہمارے جو کے پی ہے وہاں پر جلسے ہو رہے ہیں، کل اسی طرح کوئٹہ کے اندر، پرسوں بھی ہوا، سندھ کے اندر یہ ہو رہا ہے. تو تحریک کا آغاز ہو گیا. نمبر 2، جو پیک کی بات کی تھی علیمہ آپا نے، وہ بالکل ٹھیک کی تھی. کل خان صاحب سے پھر ملاقات ہے. 90 دن کا جو علی امین صاحب نے بات کی ہے کہ 90 دن کا جو ہے ٹائم ہم دیتے ہیں تمام حلقوں کو، تمام لوگوں کو، کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے. جھوٹے کیسز میں انہیں پابند سلاسل کیا ہوا ہے. تو 90 دن کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ اس کے بعد پھر ہم یا تو سیاست کے اندر جو ہے وہ یا عمران خان صاحب باہر ہوں گے یا پھر ہم سیاست چھوڑ دیں گے. تو اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے جس کو بڑا مکس کیا جا رہا ہے. تو نعیم صاحب اس بڑا واضح موقف ہے. تحریک جو ہے ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے. تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، عالیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کب شروع ہو رہی ہے تحریک، اس کی کیا ڈیٹیل ہے ان کے تو علم میں نہیں ہے. یہ پارٹی کے سینئر لوگوں کی اگر یہ رائے. اور مرزا افریدی صاحب کا جو فارم ہاؤس تھا اس کو کیسے چوز کر لیا آپ نے اچانک سے کہ وہاں بیٹھ کر یہ سب ہوگا؟ دیکھیں اصل معاملہ، دیکھیں عالیہ حمزہ نے جو بات کی، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے جس کو ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ پوسٹ کرنے سے پھر اس کے اندر مزید ایسی چیز آئی. ادروائز جو وہ کیونکہ وہاں پر موجود نہیں تھیں اور سلمان اکرم راجہ موجود تھے ساتھ علی امین صاحب کے، تو انہوں نے پریس ٹاک کی. تو بہرحال جب اجلاس سے کوئی چیز میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں پھر جو ساری صورتحال ہے اس کے حوالے سے اس پہ بریف بھی کیا جاتا ہے. لیکن جو واضح ہے کہ ہماری طرف سے تحریک جو ہے وہ بالکل نہیں رکی. تحریک کا آغاز ہو گیا. علی امین صاحب نے ایک الٹیمیٹم دیا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر یہ کر دی جائے ورنہ ہم پھر جو ہے اگلا لائے عمل اپنائیں گے. ٹھیک ہے. دانیال صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو یہ تحریک پر اپنا رد عمل دے دیجئے، لاہور میں ہی یہ تمام اعلانات کیے گئے. اور دوسرا یہ کہ جو خان صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کے آنے کی جب بات ہوئی تو پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا گرفتار کر لیں گے. اب جو ہے وہ بیان میں تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے. تو کیا ان کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ یہاں آ کر احتجاج کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ ان یور شو. دیکھیں جی، جہاں تک بات ہے ان کے پروسیشنز کی اور احتجاج کی، تو اس میں تو بڑا کلیئر ہے کہ آج پاکستان مستحکم ہو رہا ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور ہر آنے والا دن جو ہے ایک بہتری کی نوید لے کے آ رہا ہے. اس ٹائم پر ان کی جماعت کے جو اپنے لوگ ہیں وہ جلاؤ گھیراؤ، تفریق اور نفرت کی تحریک کا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب میں یہ کہتا ہوں تو یہ اس طرح کہتا ہوں کہ آپ نے بات کی سول نافرمانی کی تو لوگ ان کے ساتھ پھر دوبارہ نہیں کھڑے ہوئے. آپ نے بات کی کہ لوگ پاکستان میں فورن ریمیٹنس بھیجنا بند کریں، پاکستان کو نقصان پہنچائیں، اس ملک کو کمزور کریں، اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کریں. جب انہوں نے اعلان کیا تو لوگوں نے ریمیٹنس بھیجنا ڈبل کر دیا. جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم امریکہ میں اپنے افواج کے خلاف پروسیشنز کرائے، آئی ایم ایف کو انہوں نے جب کہا کہ آپ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر اگر آپ نے کوئی ڈیل کی یا پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج دیا یہاں کے غریب بے روزگار مزدوروں کو، تو ہم آپ کے ساتھ بات نہیں چلائیں گے، ہم ملک میں آگ لگا دیں گے، ملک کو بند کر دیں گے. ان تمام چیزوں کے باوجود لوگوں نے ان کا بوجھ نہیں اٹھایا اور نہ اٹھائیں گے. دیکھیں پاکستان جو ہے آج جو اس خطے کی پالیٹکس ہے وہ ہے بڑی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. اور وہ یہ پاکستانی لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو نیا ورلڈ آرڈر ہے کہ مائٹ از رائٹ، اس ٹائم پر جب آپ کے سامنے غزہ ہے، آپ کے سامنے ایران میں جو ہوا، لیبیا، لیبنان، سیریا میں جو ہو رہا ہے، ان تمام کے میں جو ہو رہا ہے، آپ کی پاکستان کی انٹرنلی
افواج کے ساتھ کھڑا ہونا، ملک کو ایک ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس جلاؤ گراؤ تفریق کے بیانیے کے ساتھ اب لوگ نہیں کھڑے، لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ ہیں۔ دانیال صاحب اس پر آ جائیے نا، جی اس پہ جمائمہ صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ آپ ملنے نہیں دیتے خان صاحب سے ان کو، اور فون پہ بات بھی نہیں کرواتے۔ ان کے بیٹے کے اوپر جب آپ نے بات کی تو اس کے اوپر میں نے کیٹیگوریکل رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد بھی سٹیٹمنٹس بھی دی ہیں، آپ کے پروگرام میں بھی، آپ کے ٹی وی چینلز پہ بھی اور میں بھی دی ہیں، اور پریس کانفرنس میں بھی ہم نے بتایا ہے بڑا کلیئر کہ دیکھیں کسی بھی نان پاکستانی کو who not پاکستانیز تو ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا کسی بھی پروسیشن اور اس میں حصہ بنانے کے لیے۔ اسی طرح جو پاکستانی نہیں ہیں ان کو کیا نام ہے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بھی ہاتھ پہ لینا یا ہاتھ میں لینا الاؤڈ نہیں ہے کسی بھی بائی دا کانسٹیٹیوشن اینڈ بائی دا رولز دیٹ وی فالو۔ لیکن ریگارڈلیس آف آل دیز تھنگس، عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں، وہ آئیں، وہ اپنے والد صاحب کو مل سکتے ہیں، ان کو اگر عمران خان صاحب نے ملنا چاہا تو کوئی اس میں قدغن نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو۔ وہ کہتے ہیں کہ ویل کراس دا برج ونس وی گیٹ دیئر، تو جب وہ آئیں گے تو پھر وی ول لک انٹو اٹ ہاؤ وی کین فیسیلیٹیٹ دیم ایز اے گورنمنٹ۔ ٹھیک ہے، غلام علی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ کل یہ گنڈا پور صاحب کی طرف سے جو اعلانات کیے گئے ہیں، انہوں نے خاصی تنقید کی مولانا صاحب پر، بڑی سخت زبان بھی استعمال ہوئی، انہوں نے منافقت کا الزام لگا دیا، انہوں نے یہ کہا کہ اندر سے اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی، الیکشن لڑے میرے خلاف آ کر۔ تو یہ سارا کچھ اسی لیے ہے کہ جے یو آئی کی طرف سے یہ موقف آیا تھا کہ پی ٹی آئی میں اندر سے تبدیلی آنی چاہیے پختونخوا کی حکومت میں، اور اگر یہ موقف آیا بھی ہے تو پھر یہ رسپانس تو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ اگر آپ گنڈا پور صاحب کو کہیں گے کہ آپ وزارت اعلیٰ سے ہٹ جائیے، کسی اور کو لے آئیے، تو پھر رد عمل تو یہی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے میں کسی سیاسی جماعت کے اندرونی معاملات پر ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے مجھے زیر نہیں دیتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا ان کے کارکنوں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اور موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال کے پیش نظر کہ اگر کسی، یعنی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پنجوتہ صاحب بیٹے ہیں، ہمارے بڑے سینئر ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، کہ جس جماعت کی مرکزی قیادت، یعنی آج کل عمران خان صاحب ان کا لیڈر ہے لیکن چیئرمین گوہر ہیں، قائد حزب اختلاف عمر ایوب صاحب ہیں، باقی ان کے لیڈران جتنے بھی ہیں مرکزی قائدین، وہ دن رات مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارا جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا اختلاف پہاڑ بن چکا تھا، لیکن جب بھی یہ آئے ہیں کوئی طرح ہم نے یہ نہیں کیا، اور جماعت اس کو کہتی ہے کہ کوئی ایک جمعیت علماء اسلام کے کارکن کا بیان دکھا دو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کیوں بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے سیاسی جماعت۔ چونکہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے تو مولانا صاحب کا آج سے 4-5 دن پہلے جو انٹرویو دیا، بلکہ پرسوں جو انٹرویو دیا تھا وہ دیکھ لے، کسی اینکر نے یہی سوال کیا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ آپ کے خلاف بیانات دیتے ہیں، تو اس نے کہا کہ کچھ لوگوں کے بیانات آپ اجاگر کرتے ہیں اور یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہر روز صبح 50 آدمی اور ہم ملتے ہیں اور معاملات سلجھتے ہیں، تو اس کو اجاگر کرو۔ تو اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ مرکزی قائدین ان کے بڑے ہیں یا ان کا صوبائی، اور دوسرا یہ کہ وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ اس صوبے کا آئینی سربراہ ہوتا ہے۔ آئینی سربراہ کی الفاظ، اس کا لہجہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں مولانا صاحب نے یہی کہا، وہ دوراندیش سیاستدان ہیں، پاکستان کے تمام سیاسی اکابر نے پچھلے 4-5 ماہ میں اس کے گھر کے 500 دورے کیے، تمام وزیر اعظم، صدر، بلاول صاحب، پی ٹی آئی، جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے جو کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے، تو یہ چیز کسی سے ڈکی چھپی نہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ خود یہ چھت گرنے والی ہے۔ نہیں غلام علی صاحب مجھے یہ بتائیے، مسئلہ پارٹی سے ہے یا گنڈا پور صاحب کی شخصیت سے ہے؟ کامران مرتضیٰ صاحب بھی کہہ رہے ہیں اچھا گنڈا پور صاحب سے نہیں ہے، مسئلہ صوبے کے امن و امان سے ہے، بے روزگاری سے ہے،
صوبے میں جو کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں اس سے ہیں، صوبے میں جو دہشت گردی ہے وہ مطلب 1.5 سال ہو گیا قابو نہیں ہو رہا ہے، تو ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور کیا ہوا، مولانا صاحب نے جو بیان دیا تھا اس کے اگلے دن انہوں نے 3 درجن ایڈوائزر مقرر کر دیے۔ ٹھیک، یہ کمزوری کی سب سے بڑی اور تبدیلی کی نشان تھی۔ اب 3 درجن ان کو اور لینا ہوگا۔ لین میں لوگ کڑے ہیں پی ٹی آئی کے، دیگر جماعتوں کے نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح کی حالات اگر ہے تو اندر سے کوئی اگر یہ تبدیل کر لے جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپوزیشن کا یہ حق ہے کہ وہ کوشش کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہ سمجھتے کہ اس وقت ملک کی معاشی صورتحال، سیاسی عدم استحکام تمام لوگوں کے لیے اس چیز کو مد نظر رکھ کر جوڑنے کی طرف چاہیے۔